کہ وہ استاذ محترم حضرت مولانا مفتی حافظ و قاری مظہر اللہ صاحب قبلہ کی گل پوشی اور شال پوشی فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد۔ محترم سامعین حضرات، انتظامی کمیٹی اور ہمارے مولوی مولانا عبدالمتین صاحب اور تمام سامعین حضرات، عزیز و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس خوشی کی محفل میں حصہ لے رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ ہم کو اس خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خوشی کوئی ایک دن متعین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، میلاد کی محفل اور اپنے نبی کا ذکر کرنا، یہ صرف 12 ربیع الاول کو ہی ہونا ضروری نہیں، بلکہ آپ پورا مہینہ، بلکہ ایک سال میں بھی جب بھی آپ اس نیت سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ علماء اکرام کا اختلاف ہے ولادت میں، بعض حضرات کا یہ اور ہے کہ حضور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، محققین کی رائے ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور تشریف لائے۔ بہرحال تاریخ کوسی بھی ہو، مہینہ تو متعین ہے کہ ربیع الاول میں حضور دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، عام الفیل کا سال، کہ جس سال یمن کے بادشاہ نے کعبۃ اللہ کو اٹھانے کی ناپاک کوشش کی، اس سال کے یہ واقعے معجزے کے 40 یا 55 دن بعد حضور تشریف لائے۔ تو یہ بھی حضور کی پیدائش سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی معجزات ہی سمجھیے۔ حضور کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو واقعات اور معجزات رونما ہوتے ہیں، اس کو ہم معجزات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حضور کی آمد سے پہلے جو واقعات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اس کو علماء اکرام ارہاس کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی سورہ میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرمائے کہ ایک بادشاہ نے کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے ناپاک کوشش کی۔ یمن کا بادشاہ، اس کا نام ابرہہ تھا، مکے میں آیا۔ مکے کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے پہلے اس نے اہل مکہ کے جانوروں کو ضبط کر لیا۔ ان میں حضور کے دادا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور بھی ضبط ہو گئے۔ اہل مکہ کو تشویش ہوئی، پتہ چلا کہ ایک بادشاہ نے ہمارے جانور ضبط کر لیے۔ عبدالمطلب بادشاہ کے پاس گئے اور اپنے جانوروں کا مطالبہ کیے۔ تو بادشاہ بڑا تعجب ہوا کہ میں تمہارے شہر میں حملہ کرنے آیا ہوں، تمہارے کعبۃ اللہ کو تہس نہس کر دینے کے لیے آیا ہوں، تمہاری آبادی شہر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم اپنے کعبۃ اللہ کو بچانے کی کوئی بات کریں گے، اپنے آپ کو، اپنی آبادی کو امن اور سلامتی کی بھیک مانگیں گے، لیکن آپ تو
کعبۃ اللہ کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، شہر کے بچانے کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، بلکہ اپنے جانوروں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بتائے کہ یہ کعبۃ اللہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جس کا یہ گھر ہے وہ خوب اس کی حفاظت کرے گا۔ میرے جو جانور آپ کی فوج ضبط کر لی ہے وہ جانور مجھے دے دیے جائیں۔ اس نے جانور حوالے کر دیے۔ دوسرے دن جب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی فوج در فوج روانہ فرمائی۔ وہ پرندے ایسے تھے اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ اس کے بعد نہ کبھی اس پرندوں سے واقفیت ہوئی۔ وہ پرندوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے دو پنجوں میں دو کنکریاں، ایک کنکری ان کی چونچ میں، تو ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ یہ 3 کنکریاں اس ظالم فوج پر یہ گرانا تھا۔ وہ کنکریوں کا اثر ایسا تھا کہ یوں سمجھیے کہ موجودہ زمانے کی بہترین گولی سمجھیے یا بم سمجھیے یا آپ جتنا بھی عصری ہتھیار آپ کے پاس ہے اس کو آپ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں میں اتنی قوت عطا فرمائی۔ یہ کنکری جس فوجی پر گرتی اس کے سر کو چیرتے ہوئے، ہاتھیوں کی فوج تھی، ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین پر دھس جاتی، وہ فوجی بھی ہلاک ہو جاتا، ہاتھی بھی مر جاتا، کوئی کنکری خطا نہیں جاتی، خالی نہیں جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فوجی کا نام، جس کی یہ کنکری لگنا ہے اس کنکری پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اسی فوجی کو وہ ہلاک کرتے۔ تو یہ پرندوں کی جو فوج اللہ تعالیٰ بھیجائے، چند منٹوں میں کتنی دیر لگی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے پرندوں کی کیا کیفیت تھی، کتنی وہ فوج تھی، کتنی وہ پرندوں کی رفتار تھی، کتنی رفتار سے وہ لوگ آئے اور حملہ کرے۔ یہ پوری فوج تباہ و تاراج ہو گئی۔ چند منٹوں میں یہ پورے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہ اتنی اپنی ہاتھیوں کی طاقت پر اس کو غرور تھا، اپنی فوج پر غرور تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے تہس نہس اور ہلاک کر دیے کہ گویا کہ بھوسا ہے، دانا نکلنے کے بعد جب بھوسا بچ جاتا ہے تو اس بھوسے کی طرح یہ پوری فوج ہلاک ہو گئی۔ تو یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا پورے عرب میں کہ لوگ اپنی تاریخ بھول گئے، اس واقعے سے اپنی تاریخ کی ابتدا کی ہے کہ عام الفیل، ہاتھیوں والے سال کے دوسرے سال، تیسرے سال، اس سے تاریخ کی ایک سنہ ہجری سنہ آغاز ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 40 یا 55 دن بعد حضور تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وقار اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وجاہت اور قدرتی نعمتوں سے جو نوازے تھے، کوئی ان سے آنکھ ملا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گویا کہ یہ تمام نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے۔ جب کبھی قحط ہوتا لوگ ان سے دعا کراتے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر ان کا جو مقام تھا حضور کے خاندان، حضور کے قبیلے کا بہت اونچا مقام تھا۔ خاندان قریش میں حضور تشریف لائے۔ قریش میں بھی بنی ہاشم بہت سے شاخیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشم کے خاندان کا انتخاب فرمایا۔ کعبے کے متولی، کعبے کے نگران کا، حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کے انتظامات کرنا، یہ حضور کے خاندان کا اپنا کام تھا، ذمہ داریاں تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے ہی ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کراتے آئے، بلکہ آدم علیہ السلام سے حضور کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں تو تم ان کی مدد کرنا۔ عمران نے تمام انبیاء کے میثاق کا ذکر کیے کہ ہم انبیاء سے یہ وعدہ لے کر بھیجے
کہ اگر حضور کا زمانہ پائیں گے حضور کی مدد کرنا، ایمان لانا، اگر تم نہ رہے تو اپنی امت کو یہ وصیت کرتے جانا۔ چنانچہ وہ وصیت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتے رہا۔ تورات میں حضور کا ذکر ہے، انجیل میں حضور کا ذکر ہے۔ کئی علماء جو حضور کے انتظار میں تھے یہ تو مدینے میں قیام کر لیے، 700 سال سے حضور کے انتظار میں ہیں کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ آنے والے ہیں، ہم یہیں پر رہیں گے۔ یہی وہ مدینے کے انصار ہے جو انہی علماء کے اولاد میں سے۔ تو مکے میں بھی بہت سے لوگ حضور کے انتظار میں تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کے اپنے نشانیوں کے مطابق انہوں نے عرب سے پوچھے کہ تمہارے پاس کوئی نئی بات ہوئی؟ لوگ کہے ایسی کوئی نئی بات تو ابھی ہم کو کچھ معلوم پتہ نہیں۔ تحقیق کرے تو پتہ چلا کہ بنی ہاشم کے گھرانے میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا تولد ہوا، اس کی شان ہی بڑی نرالی ہے، اور نام بھی ان کا ایسا رکھا گیا کہ آج سے پہلے کسی کا نام ایسا نہیں رکھا گیا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام رکھے محمد۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا نام رکھے، آج تک ہم سنے نہیں، کبھی سنے بھی نہیں گیا، وہ نام نہیں ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ لڑکے کی تعریف ہوتے رہے گی، یہیں پر بھی اور پہلے سے بھی تعریف ہوتے رہی، اور آئندہ بھی اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کیتی جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار اور خوشی منانا اور اس کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا ذکر فرمائے۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے بادشاہ وقت فرعون نے ان کو پیدا نہ ہونے کے لیے ہزاروں سینکڑوں بچوں کا قتل کر دیا۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، میری بادشاہت چلے جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری نشانی ہے کہ ہم بغیر باپ کے پیدا فرمائے۔ اس پر تعجب کی کوئی بات نہیں، ہم آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے۔ تو زکریا علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ تو اپنے نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اور ان کے تذکرے کرنا گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور پھر یہ خوشی اس لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو ذہن میں ایک چیز ہمارے اشکال آتا ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں بڑی واجب ہیں، رمضان اور بقر عید، عید الاضحیٰ۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ عیدیں واجب ہے۔ شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اگر یہ عید نہ منائیں گے تو اللہ کی پکڑ آئیں گی، پوچھ ہوگی، سوال ہوگا کہ رمضان المبارکہ کی عید آپ کیوں نہیں منائیں، عید الاضحیٰ کی عید آپ کیوں نہیں منائیں، آپ کی پکڑ ہوگی۔ واجب ہے، واجب کے چھوڑنے پر معافی نہیں، فرائض کی چھوٹنے پر معافی نہیں، اس پر پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، عذاب ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے عید نفل ہیں، مستحب ہے، اس کی کوئی پوچھ اور پکڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نوازنا چاہتے ہیں کہ جو بندے اپنی طرف سے یہ مستحب اور نفل کام کرتے ہیں ان کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ تو اس میں کرم اتنا ہوا کہ اگر عید میلاد النبی بھی اگر مقرر ہو جاتی تو اسی دن منانا واجب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو واجب قرار نہیں رکھے، حضور واجب قرار نہیں دیے، بلکہ آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیے کہ جس کو جتنی محبت اور لگاؤ ہے، جتنی دلچسپی ہے، وہ اپنے حیثیت سے خوشی کا اظہار جب چاہے کرے۔ 9 ربیع الاول کو کرے، پہلی ربیع الاول کو کرے، پورے مہینے میں کبھی بھی کرے، پورے سال میں جب چاہے وہ خوشی کا اظہار کرے، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ایک
واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں اسی عید کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے ایک مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے آپ کی حقانیت اور سچائیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزات دکھاتے ہیں، ورنہ معجزہ دکھانا کوئی لازم اور فرض نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ حضرت آپ اللہ کے رسول ہیں، جنت سے ایک دسترخوان منگائیے، ہم جنت کا دسترخوان کھانا چاہتے ہیں، وہاں کے کھانے کیسے ہوتے ہیں، جنت کا ذکر ہے تو آپ دسترخوان منگائیے، ہم جنت کے کھانے کھائیں گے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کیے کہ مالک یہ تیرے بندے دسترخوان کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں دسترخوان ضرور اتاروں گا، اس کے اندر جنت کے میوے کھانے لوازمات رہیں گے، اور جنت کے لوازمات اور کھانوں کی یہ شان ہے کہ یہ کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا۔ یہاں کے کھانے کچھ مدت کے بعد اس کے ذائقے میں کمی آ جاتی، اتر جاتا، سڑ جاتا، لیکن جنت کی چیزیں کبھی اس کا ذائقہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ برقرار۔ تو یہ نعمت کا جب اللہ سے مطالبہ کیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کیے کہ مالک یہ دسترخوان اتار تاکہ بندے تیرا شکر ادا کریں اور خوشی منائیں۔ تو اس کے اندر عید کا لفظ ہے اس آیت شریفہ میں، عید الاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ مالک یہ جو دسترخوان جب تو اتارے گا تیرے بندے اس کو نوش فرمائیں گے، تیرا شکر ادا کریں گے، ان کے لیے بھی خوشی کا سامان ہوگا، ان کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ خوشی کا دن ہوگا۔ تو عید کا لفظ اس نعمت کے حاصل ہونے پر قرآن پاک بتا رہا ہے۔ تو ایک دسترخوان جب چنانچہ وہ دسترخوان آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ جو مطالبہ کیے تھے ایمان لائے، دسترخوان نوش فرمائے، کیا کیا اس کے اندر لوازمات تھے، مفسرین اکرام علماء اکرام اس میں وضاحت کیے کیا کیا اس میں تھی، پھر وہ لوگ ایمان لائے، قبول فرمائے۔ تو اس میں عید کا جو لفظ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر نہیں بلکہ جنت سے ایک نعمت ملنے پر انہوں نے عید اور خوشی کا اظہار، عید کا لفظ کا وہاں پر استعمال ہوا۔ تو جو ذات مبارکہ سرتاپا رحمت للعالمین ہے اور سارے انسانیت کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کی پیدائش کی خوشی میں آپ جتنا اظہار کریں گے اس پر اجر ملے گا۔ لیکن اس میں ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ خوشی کے طریقے بھی حضور ہم کو سکھائے، غم منانے کے طریقے بھی حضور ہم کو سکھائے۔ چنانچہ جب حضور مدینہ تشریف لائے، مدینے کے لوگ 2 عید مناتے تھے۔ وہ عیدوں میں ان کے اسلام سے پہلے کے لغو لعاب، جہالتی رسم، ناچ گانا، چیخنا چلانا، شراب، یہ چیزیں ان کے حصہ تھی۔ تعلیمات ابھی نہیں پہنچے تھے، اسلام آیا نہیں تھا۔ اسلام آنے کے بعد حضور ان کو خوشی منانے کے طریقے سکھائے۔ تو حضور پوچھے یہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مدینے کے لوگ بولے حضور آپ کے آنے سے پہلے ہمارے پاس یہ رسم تھی کہ ہم سال میں 2 عید مناتے تھے، ان عیدوں میں یہ ہمارے لہو لعاب، کھیل کود، مقابلے، چیخنا چلانا، یہ سب رسمیں تھی۔ حضور فرمائے نہیں، اللہ نے تم کو ان 2 عیدوں کے بدلے میں یہ 2 عید عطا فرمائے، رمضان المبارک اور عید الاضحیٰ۔ تو خوشی منانے کے طریقے بھی حضور سکھائے۔ تو وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر آپ خوشی کا اظہار کریں گے تو آپ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہیں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ تو خوشی کے طریقے حضور یہ سکھائے جو عید کے سنتوں میں داخل ہے کہ غسل کرنا ہے، پاک صاف کپڑے زیب تن کرنا ہے۔ اگر نیا جوڑا میسر ہو گیا بہت اچھا ہے، نیا جوڑا ہونا ضروری نہیں، جو بھی آپ کے پاس کپڑے ہیں اس کو دھو کر
صاف ستھرے پہن کر غسل کر کے عطر لگا کر آپ باہر نکلے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، 2 رکعت نماز جو عید کی ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ عید کی اصل خوشی ہے اللہ کا شکر، کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، اس نعمتوں کا اظہار شکر یہ ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں۔ اب چونکہ واجب تو ہے نہیں، کوئی خطبہ تو عید کی طرح ہوتا نہیں، لہٰذا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت شکرانہ ادا کر سکتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں اور لوگوں سے خوشی کا اظہار کریں۔ جس طرح عید کے دن آپ گلے ملتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی میں آپ غربا مساکین کو کھلاتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں ان کے، یہ سارے چیزیں ہمارے عید کے لوازمات میں ہیں۔ رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کینہ کپڑ دور ہوتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید منانے کے طریقہ ہم کو بتائے، خوشی کا اظہار، اور حضور خود بھی ہر دوشنبے پیر کے دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب تک کسی نے سوال نہیں کیا حضور بتائی نہیں۔ حضور کی عادت شریفہ بھی یہ تھی کہ اگر بغیر سوال کے بتا دیا جائے تو اتنی اہمیت نہیں کرتی، سوال کرنے کے بعد جب بتائے تو اس کی اہمیت بھی ہوتی۔ تو حضور پوچھے، حضور صحابہ حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ ہر پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ حالانکہ روزے تو صرف رمضان مبارکہ کے فرض ہے، اس کے بعد تمام روزے سنت، نفل، مستحب آپ کے اختیار ہے۔ حضور ارشاد فرمائے وہاں پر کہ اس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، اس کی خوشی میں، اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن کا آغاز، وحی کی ابتدا اور آغاز بھی پیر کے دن ہی ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے جمعے کا دن متبرک تھا۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعے کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی، جمعے کے دن دنیا میں بھیجے گئے، جمعے کے دن ہی ان کا انتقال ہوا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوشنبے کے دن میں وہ برکتیں رکھی ہیں۔ دوشنبے کے دن حضور دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، دوشنبے کے دن وحی نازل ہوئی، دوشنبے کے دن ہجرت کا آغاز ہوا، مدینے میں داخل ہوئے دوشنبے کے دن۔ تو پتہ چلا کہ یہ دوشنبے کے دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ تو حضور طریقہ بتا دیے کہ خوشی کا اظہار کیسے ہو، یا تو شکرانے میں روزہ رکھیں یا پھر عبادت کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ جاہلوں کی طرح رقص کرنا، چیخنا، چلانا یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غم منانے کے بھی آداب بتائے کہ غم کیسے منایا جائے۔ آپ کی زندگی، ہماری زندگی میں غم اور خوشی کے لمحات آتے ہیں، خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں، غم کے مواقع بھی آتے ہیں۔ غم کے مواقع میں جاہلیت میں ہوتا یہ تھا، اسلام آنے سے پہلے جب کسی کو کوئی غم ہوتا، پریشانی آتی، مصیبت آتی، تو ان کے پاس یہ طریقہ تھا کہ یہ لوگ اپنے کلوں کو نوچ لیتے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، سر پر مٹی ڈال لیتے، چیختے، چلاتے، ماتم کرتے، سینہ زنی کرتے، یہ ان کے طریقے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تعلیم دیے کہ غم کیسے منایا جائے، وہ صبر کی تلقین ہم کو کیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت آپ کو کرنا ہے۔ کیونکہ مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ آیت شریفہ کا حصہ، کانٹا بھی چبھا اگر آپ یہ پڑھ لیں تو اس کا درد اور اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو صبر کی تلقین اور صبر کا اللہ تعالیٰ وہ مادہ آپ کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور حضور فرمائیں 3 دن سے زیادہ کسی مومن کو غم نہیں منانا چاہیے۔ تو ہمارے غم کا اظہار یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے پہلے کی آیات میں
اللہ تعالیٰ مدد طلب کرنے کے طریقہ بتائے کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کو آزماتے ہیں تو اس آزمائش میں کیا کرنا چاہیے کہ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کریں، اور جب مصیبت پہنچ جاتی ہے تو ہم یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ آپ کو تلقین کی گئی کہ یہ مصیبت غم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ مصیبت عارضی ہے، ہم اللہ کے پاس سے یہاں دنیا میں بھیجے گئے اور پھر ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب یہ آپ کے ذہن میں یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ یہ صبر، یہ مصیبت عارضی ہے، حقیقت میں ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جب اللہ کے پاس آپ جائیں گے، مومنین کے لیے تو انعامات رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اس کا غم کم ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی طریقے سے ہم کو نکالیں گے، یہ کلے نوچ لینا، کپڑے پھاڑ لینا، اور جو سر پہ مٹی ڈال لینا، یہ سارے چیزوں سے، یہ غم سے، یہ طریقوں سے نکالے، اور حضور فرمائے کہ اللہ سے مدد طلب کریں اور آزمائش میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر لیں، وہی یہ مصیبت کو دور کرنے والے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ہم کو بتائے گئے، کسی بھی موقع پر، موڑ پر ہم کو آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ آپ جب جیسے دل میں آئیں ویسے آپ حرکتیں کرتے چلے جائیں، دیوانوں کی طرح نہیں۔ خوشی کے بھی اصول بتائے اور غم کے بھی اصول بتائے۔ چنانچہ جنگ بدر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ مکے میں، پورے مکے میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہر گھر ماتم کدہ بن گیا، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ اپنے لوگوں جو جنگ بدر میں قتل ہوئے ان کے غم کے اظہار کے لیے واویلا مچائیں گے اور خوب اشعار پڑھیں گے، ان کا ایک اپنا طریقہ تھا۔ لیکن ابو سفیان نے پورے مکے میں اعلان کرایا کہ خبردار، کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آئی اور کوئی غم کا اظہار نہیں کرے گا، سب خاموش رہیں گے۔ کیوں؟ تمہارے واویلا مچانے سے، غم کا اظہار کرنے سے حضور کو، صحابہ کو اور اس سے حوصلہ اور خوشی ملے گی۔ تو اس نے جو اعلان کرایا، مکے کے لوگوں پر بہت زیادہ شاق گزرا۔ وہ لوگ، ان کے جو بڑے لوگ مارے گئے، اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ منع کر دیا گیا کہ تم غم کا اظہار بھی نہ کرنا ہے، بلکہ بعض لوگ تو قسم کھا لیے جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہ لیں گے، پانی نہیں نہائیں گے، کبھی گوشت نہیں کھائیں گے، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کریں گے، کپڑے تک نہیں بدلیں گے۔ جب جنگ احد ہوئی، جب ان کا تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا، مسلمان زیادہ شہید ہوئے، کو تھوڑا اطمینان ہوا، تو وہ اپنی قسم کو جب پورے کیے۔ اسی اثنا میں کسی کا اونٹ گم ہو گیا، تو اونٹ گم ہونے کی وجہ سے اس نے کچھ غم کے اشعار پڑھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ دیکھیں کہ کیوں غم کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، کیا ابو سفیان نے غم کرنے کا اظہار کی اجازت دے دی؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، ابھی آپ کو غم کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یہ قومی سوگ ہے، خاموش رہنا ہے۔ ایک شخص کا اونٹ گم گیا، اس نے اپنے اونٹ کے گمشدہ ہونے پر غم کے اشعار گا رہا، تو اتنی تکلیف ان کو پہنچی کہ وہ لوگ اپنے غم کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسلامی تعلیمات اتنے بہترین اور اتنے شاندار ہیں کہ بشرط یہ کہ ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں۔ یہی تعلیمات دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ رکھے، اور ہمارے نبی پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور وہ تعلیمات ایسے ہی روشن چمکدار ہیں۔ جس دن سے یہ تعلیمات آئے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و تبدیلی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ حقیقی خوشی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟
مقصد تو ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان رسولوں کے ذریعے سے ہم کو آپ ہدایت دیے، جنت کا راستہ بتائے، صراط مستقیم کا راستہ بتائے، خوشی کا اظہار ہے، یقیناً اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ نفل ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص خوشی نہ بھی کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ تو نے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ لیکن اصل جو مقصد ہے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا، وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان میں اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ پورا منظر کشی کر دیے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کے آیات پڑھ کے سنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ کا تزکیہ کریں، شرک و بدعت اور تمام گمراہیوں سے آپ کو پاک صاف کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ پورے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحسن خوبی پورے لوازمات کے ساتھ مکمل کر دیے، اور صحابہ سے اقرار بھی کرا لیے حجۃ الوداع میں، کیا میں نے تم تک پوری بات پہنچا دی؟ صحابہ عرض کے بے شک یا رسول اللہ، آپ نے پوری تبلیغ کا حق ادا فرما دیا، دین آج مکمل ہو گیا۔ تو یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم سیکھنا اب پر فرض ہے۔ جب آپ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم سیکھیں گے تو آپ کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہم یہ تعلیم نہیں سیکھے تو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو اصل جو مقصد ہے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا، وہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم آپ کو دینا۔ وہ تعلیم آپ تک پہنچ گئی ہے، ہم اس کو حاصل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو اس محفل کو قبول فرمائے، محفل کے انتظامات کرنے والوں کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے شرکاء یہاں پر شریک ہیں یا جو شریک نہ ہو سکے، تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، صحت عافیت سے سب کی عمر میں رزق میں برکت دے، ان کے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے، اولادوں میں برکت عطا فرمائے، تمام کے پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الحمدللہ۔